الذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو بس یقیناً اس پر وہی ہے جس کا وہ مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ، اور تم پر ہے، مَا حُمِّلْتُم، جس کے تم مکلف بنائے گئے ہو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم اس کی اطاعت کر لو گے، تَهْتَدُوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مگر واضح پہنچا دینا۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، منکم، تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو خلافت دے گا زمین میں، كما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اس نے خلافت بخشی تھی ان سے پہلے لوگوں کو۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ضرور وہ انہیں قدرت دے گا، دینہم، ان کے دین کے اندر، الذی ارتضی لہم، وہ جسے وہ پسند کرتا ہے ان کے لیے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور ضرور وہ تبدیل کر دے گا ان کو، من بعد خوفہم امنا، ان کے خوف کے بعد امن میں۔ یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے انکار کیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو بس یہ وہ لوگ فاسقوں میں سے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ لا تحسبن الذین کفروا، نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، معجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کر سکتے ہیں اللہ کو زمین میں، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور البتہ وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اہل نفاق کے وعدے اور اس کے جواب میں کہا گیا کہ طاعت معروفہ، تم نے اطاعت کیسی کی ہے، وہ معروف ہے، یا آئندہ تمہارے اعمال کو دیکھا جائے گا کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو، اور اس کے مطابق تمہارے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ اور آگے عمومی حکم جاری فرمایا کہ آپ کہہ دیں ان سے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو اس سے وہی سوال ہوگا جس کا وہ مکلف بنایا گیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جو چیز تھی اس کا سوال ہوگا کہ آپ نے وہ پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فرمایا بلغ ما أُنزِلَ إِلَيْكَ، نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ پر جو وحی آئی ہے اس کو آگے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ سب کو گواہ بناتے ہوئے، الا هل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین پہنچایا بھی ہے، اس کا حق بھی ادا کر دیا ہے، اور خیر خواہی بھی کمال انداز میں کر دی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا دین پہنچا دیا ہے۔ وعلیکم ما حملتم، اب تمہارے اوپر ہے جس کے تم مکلف بنائے گئے، تم کس چیز کے مکلف ہو، اور ہم سب کس چیز کے مکلف ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا اس کے مطابق ہی چلنا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی کوئی بات ہو، وجدنا علیہ آبانا، پیو دادے سارے ایویں کر دیا، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، معاشرے میں ایسے چل رہا ہے، یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس کی طرف اپنی نظر دوڑاتا ہے یا ذہن لے کے جاتا ہے تو وہ ایمان سے نکلتا جاتا ہے اور نفاق کے قریب ہوتا جائے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، فرمایا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کر لو نا تو یہی ہدایت ہے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو پھر ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی گارنٹی دے کے گئے ہیں بھائی کہ کتاب اللہ کو تھامو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت کو تھامو تو تم گمراہ نہیں ہوو گے، اور یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے، اور جتنا اس سے پیچھے ہٹتے جائیں گے اتنا ہی حق سے دور ہوتے جائیں گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے کیا ہے کہ وہ واضح جو احکامات آئے ہیں وہ کسی کے مخالف ہیں یا کسی کے حق میں ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو پہنچا دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری رکھی گئی تھی۔ اور آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے
ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنی دیر خوف میں رہیں گے، خصوصاً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے نا تو سارا عرب جو ہے وہ آپ کو دشمن بن گیا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ راتوں کو بھی اسلحہ پہن کے سویا کرتے تھے، راتوں کو بھی کہ کسی وقت کو حملہ ہو گیا تو جواباً کھڑے ہو جائیں اس کے لیے۔ تو اسی بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تک ہم ان چیزوں کے اندر چلیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہیرا جانتے ہو؟ فرمایا نہیں، ہیرا علاقے کا نام تو سنا ہوا ہے، دیکھا نہیں ہوا۔ فرمایا وہاں سے ایک عورت اونٹ کے اوپر چلے گی، اکیلی ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ بیت اللہ کا حج کرے گی اور اس کو کوئی خوف اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ تمہیں دو خزانے، ٹھیک ہے، زرد اور سرخ اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا کرے گا، اور کیسر و کسرا کے کنگن جو ہیں وہ تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پیشین گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اسی موقع پہ یہ آیتیں بھی آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت دے گا۔ اور اس خلافت سے سب سے پہلے مراد کون سی ہے؟ خلفائے اربعہ ہے نا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ مراد ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق اور خلفائے ثلاثہ جو ہے نا یہ خلیفہ نہیں تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے یہ وعدہ دیا گیا ہے اور امت کو یہ پیغام دیا گیا ہے قرآن پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا کرے گا، خلافت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 12 خلیفے ہوں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے 30 سال، اور ایک حدیث میں آتا ہے 30 خلفاء ہوں گے، اس کے بعد پھر ملوکیت ہوگی۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، آج کل بہت سارے گمراہ فرقے ہیں کہ جو صرف ان حدیث کی آڑ کے اندر بہت سارا معاشرے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں کہ اسلام کا نظام صرف خلافت ہے، اسلام کا نظام حکومت صرف خلافت ہے۔ یاد رکھیں خلافت یہ اسلام کا سب سے اعلیٰ ترین نظام ہے، لیکن اسلام نے جو دو نظام پیش کیے ہیں، ایک خلافت ہے، دوسرا ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، ٹھیک ہے، یہ نظام پیش کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یعنی سب سے بہترین خلفاء کون سے؟ خلفاء اربعہ ہیں۔ اس کے بعد جس قدر ایمانی لیول اور عمل صالح کا لیول کم ہوتا جائے گا نا، اسی طرح یہ اس کے فیوز اور برکات کم ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ ملوکیت پہ پہنچ جائے گا۔ ملوکیت کے بعد پھر تباہی ہے، اس کے بعد دیکھ لیں کہ پھر کیا ہو رہا ہے۔ جہاں ملوکیت ہے وہاں کیا ہے، اور جہاں یہ جمہوریت اور دیگر نظام جو کفار کے دیے ہوئے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خلافت دیں گے تم کو، لیکن وعدہ یہ یاد رکھیں کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ آمنوا و عامل الصالحات۔ جب آپ مسجدیں گرائیں گے مساجد کے خلاف یا مدارس کے خلاف یا علماء کے خلاف محاذرائی کریں گے، پھر کہیں کہ ہمیں خلیفہ مل جائے، خلیفہ نہیں ملے گا، اینجدہ ہی ملے گا جو چمڑی ادھیڑے گا۔ اور یہ یاد رکھیں خلافت کس کے لیے ہے؟ خلافت کے اندر سب سے زیادہ حقدار خلیفہ کا کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے بڑا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کیا قابلیت تھی؟ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی رفاقت اور دین تھا نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں چنا گیا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں چنا گیا؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں منتخب کیا گیا؟ سب سے پہلے خلافت کے اندر دین دیکھا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہی اس کو کیا کہیں، دوگلا پن کہیں یا اس کو کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں کہ ہم بات خلافت کی کرتے ہیں، سب سے اچھا نظام ہم چاہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا حکمران چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں سے یہ پیدا ہوں گے، جہاں سے یہ آئیں گے، جہاں سے یہ تربیت پائیں گے، ان چیزوں کے خلاف ہیں ہم، اس کو پسند ہی نہیں کرتے، نہ ہی ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو اس دین کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو لیڈر کہو جائے پیدا ہونے نے، پھر تو عمر فاروق جیسا لیڈر تو پیدا نہیں ہوگا نا۔ پھر جہاں سارا کیچڑ اور گندی تہذیب ہے وہاں سے آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان تہذیب سے ہمیں کوئی اچھا لیڈر مل جائے گا۔ یاد رکھیں اچھا لیڈر اسی مسئلے سے ملے گا آپ کو، یہی ہے شروع سے بھی اور آخرت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کرے، اس کے ذہن میں بات آئے نہ آئے، اس کا ذہن انا ہے وما اوتیتم تو من العلم الا قلیل، لیکن نبی علیہ السلام کی باتیں اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شروع آغاز میں بھی خلافت کن کو دی گئی ہے؟ جو سب سے زیادہ نیک اور متقی اور پرہیزگار اور اس مسئلے کے وارث سے، اور قرب قیامت بھی انہی لوگوں کو دی جائے گی، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو پوری دنیا میں امن کو جو ہے وہ عام کر دیں گے، اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ جناب مہدی علیہ السلام ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، تب جا کے امن ہونا ہے۔ اور اس کے درمیان جتنا ہم اس دین سے اور اس مسئلے سے پیچھے ہٹتے جائیں گے اور ان مساجد اور ان مدارس سے اپنے آپ کو دور کرتے جائیں گے، اتنی تباہی اور بربادی آتی ہے۔ بالآخر آنا ادھر ہی پڑے گا، ادھر ہی آئیں گے تو پھر جا کے اصلاح ہوگی۔
ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھ لیں، ان کالجوں یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے اور فلاں فلاں اپنے آپ کو کہلانے والے، یہ کسی صورت اسلام کے لیڈر نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اسلام کا کوئی اس طرح سے دفاع کریں گے۔ آپ دیکھ لیں کتنوں سے امیدیں لگائی ہیں آپ نے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے۔ بالآخر اس نقطے کے اوپر آنا پڑے گا ہے، ساری طرفوں مایوس ہو کے ایک ہی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ وعدہ دے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس دین کے اوپر پوری قدرت دے گا جس کو ان نے اس کے لیے پسند کیا ہے، یعنی جو دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ وہ اس کو نافذ کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے۔ پھر کیا کہ نہیں؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ ایک پتھر پہ ایک درخت کے نیچے بیابان کے اندر سوئے ہوئے ہیں، کوئی خوف نہیں۔ آج اتنے پروٹوکول کے اندر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ عمل صالح نہیں ہے اور ایمان کی وہ دولت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارے خوف مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اور جامع سنن ابن ماجہ کی وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں گے، جب کوئی قوم اللہ کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ کرے گی نا تو دو سزائیں اللہ دے گا۔ ایک یہ ہے کہ ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ بعثہم بینہم، ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ یہ آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کے املاک کے اوپر قبضہ کریں گے، اور یہ چیزیں ہوں گی۔ تو فرمایا یہ کیا ہے؟ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ بدامنی ہے، جس کی صورت میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسے لگتا ہے جس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو مکے کے لیے مانگا تھا وہ کیا تھا؟ امن تھا، اور یہ دیکھیں یہ امن انہی لوگوں کی طرف سے قائم ہوگا۔ فرمایا یعبدوننی، ان کا وصف کیا ہوگا؟ وہ صرف خالص میری عبادت کرتے ہوں گے۔ جو بندہ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اس سے مت امید لگائیں کہ یہ کوئی دین کا کام کرے گا۔ وہ شرک کو پروموٹ تو کر سکتے ہیں، دین اور اس کو دین کے جو احکامات ہیں اس کے اور اس کو نافذ کرنا اور اس کے مطابق چلانا، اور پھر خلافت علی منہاج نبوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعبدوننی، وہ صرف میری عبادت کریں گے۔ اور آگے پھر مزید فرمایا کہ لا یشرکون بی شیئا، حکمران چننا ہے نا تو یہ چیز بھی دیکھیں، لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک۔ اب یہ کچھ کڑوی باتیں تو ہیں، خیر ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، ہاں یہ ہمارا اصول ہے، مان لو گے تو تیو تہتدو ہے، نہیں مانو گے تو فاسقون کے لسٹ میں چلے جاؤ گے، اور پھر جو انہی کے ساتھ ہونا ہے وہی معاملہ کیا جائے گا نا۔ واقیم الصلاۃ، اب یہ گراؤنڈنگ کیسے بنے گی؟ تمہیں اللہ تعالیٰ خلافت کیسے دے دے گا؟ ٹھیک ہے، تمہارے خوف کو امن میں کیسے تبدیل کر دے گا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ اقتدار کیسے دے گا؟ یہ سارے کام تم کیسے کر پاؤ گے؟ اقیم الصلاۃ، ابھی کیا ہے؟ نماز قائم کرتے رہو۔ اور یہ یاد ہوگا آپ کو مکے کے اندر بھی یہی آیت آئی تھی، جب صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے رسول یہ ہم پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں اجازت دیجیے، ہم مقابلہ کرتے ہیں ان کا۔ فرمایا نہیں، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھوں کو اپنے روکے رکھو، یہ گراؤنڈ بناتے جاؤ، بیس بناتے جاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور جب کسی بھی قوم سے نماز زکوٰۃ کا نظام نکل جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں ہوگی تو اس صورت میں کسی بھی صورت میں امن یا اس طرح کے معاملات کے انسان دیکھے کہ دنیا آخرت میں کامیابی مل جائے، نہیں ہو سکتا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، یہ ہے دروازہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا۔ اور آگے فرمایا اس کے علاوہ باقی نظام، باقی کچھ یہ ہوگا وہ ہوگا، اور کفار کی اتنی طاقت ہے، غلبہ ہے، قوت ہے، اور ان کے پاس یہ کچھ ہے۔ اس مدینے کے حالات کو بھی سامنے رکھیں اور آج کے تناظر کو بھی سامنے رکھیں تو بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ کافر اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں، وہ جی مومن اور یہ داڑھی والے اور یہ قرآن پاک پڑھنے والے، حدیث کا سبق اور درس دینے والے، ان کو اگر کچھ دے بھی دی کریں گے کیا؟ ان کو علم ہی کیا ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، اور دیگر انہوں نے کیا تھا؟ جناب عمر بن عبدالعزیز 2.5 سال ہے، کیا تھا ان کے پاس؟ اور بھائی دین کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کو سمجھیں اس بات کو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا نا تو پھر برکتیں ڈھونڈتے رہیں، بے برکتی شے میں برکت تصور کر لیں، لیکن ملے گی کیسے جب رکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر؟ تو امید چاہے آپ لگائے رکھیں، تو امید تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، لیکن برکت ملے گی وہاں سے جہاں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس چیز میں ہے۔ تو فرمایا کہ کافر یہ مت سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاری فرمائے گا، بلکہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مأواہم النار، یہ تو آگ میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، ولا بئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔